جوانوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیطان نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ اس نے کہا تھا، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں انہیں نماز سے روکوں گا، میں انہیں دنیا کی محبت میں ایسا مشغول کر دوں گا، ایسا مشغول کر دوں گا کہ وہ تجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے، ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ آج دیکھو شیطان کا وار کامیاب ہو چکا ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، شیطان کا وار کامیاب ہو چکا ہے۔ آج لوگ نماز کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں میں ایسے مشغول ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے جیسے ان کا کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ کوئی مال کمانے کے چکر میں نماز بھول گیا، کوئی دنیا سنوارنے کے چکر میں قبر کو بھول گیا، کوئی دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ماں باپ کو بھول گیا، کوئی عیش و عشرت میں گم ہو کر آخرت کو بھول گیا، اور کوئی زندگی کی دوڑ میں ایسا مگن ہوا کہ موت کے فرشتے کی قدموں کی آہٹ تک نہ سن سکا۔ جب آنکھیں بند ہوں گی، جب ہاتھ خالی ہوں گے، جب زبان گنگی ہو جائے گی، جب کفن میں لپٹے بے بس پڑے ہوں گے، تب جا کر پتہ چلے گا کہ یہ مال، یہ دنیا، یہ عیش و عشرت سب دھوکہ تھا، سب فریب تھا۔ اصل کامیابی تو وہی تھی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ آج کوئی نیند کی محبت میں سجدہ ترک کر رہا ہے، کوئی کھیل کود میں ایسا مشغول ہے کہ اسے نماز کی فکر ہی نہیں رہی۔ کیا تم جانتے ہو کہ شیطان کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ شیطان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کو بھول بیٹھا، جو دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھویا کہ رب کے سجدے بھی بھول گیا، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے ایسا بھاگا کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کیا یہ وہی انسان نہیں جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا؟ لیکن آج وہی انسان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو خوشی کب ہوتی ہے؟ شیطان کب ہنستا ہے، کب خوش ہوتا ہے؟ شیطان کو خوشی تب ہوتی ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ بس 5 منٹ اور، بس 2 منٹ اور۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ بس 5 منٹ اور، جب کوئی بندہ دنیا کے کاموں میں ایسا الجھتا ہے کہ مسجد کی طرف دیکھنے کا وقت بھی نہیں ملتا، دنیا کے کاموں میں اس طرح مصروف ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور جھکنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے، جب کوئی بندہ حرام میں لت پت ہو کر توبہ کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتا ہے نا، تب شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ تمہیں اللہ سے دور کر دے، تمہیں سجدوں سے ہٹا کر دنیا میں غرق کر دے، تمہیں اتنا الجھا دے کہ تمہیں اپنی موت بھی یاد نہ رہے، تمہیں دنیا میں اتنا مشغول کر دے کہ قبر میں اترنے کا خیال بھی نہ آئے تمہیں۔ لیکن اے غافل انسان، ابھی وقت ہے، پلٹ آ، اللہ کی رحمت تیری منتظر ہے۔ تیرے گناہ چاہے پہاڑوں سے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر آج رو کر تڑپ کر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے اسی غفلت میں زندگی گزار دی، اسی اندھیرے میں اگر تو نے اپنی زندگی برباد کر دی، تو یاد رکھ قبر میں تنہا ہوگے، نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ عہدے، نہ شہرت، نہ دوست، نہ رشتہ دار۔ وہاں اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ ہوگی تو وہ تمہارے وہی اعمال ہوں گے جنہیں آج تم نے ٹھکرا دیا، وہی برے اعمال ہوں گے۔ صاحب، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک شخص تھا، اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، جس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری۔ اس کا دل مسجد میں لگتا، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا، ہر وقت
اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا، لوگ اسے ولی اللہ سمجھتے تھے، اس کے کردار کی مثالیں دیتے تھے، اس سے نصیحتیں لیتے تھے اور اس کے قریب بیٹھ کر دلوں کا سکون پاتے تھے لوگ۔ لیکن وہ نیک شخص جب مرا تو قبر میں ایک ہولناک منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ مرا فرشتے اس کے پاس آئے، فرشتوں نے سوال کیے، لیکن جیسے ہی اعمال کا وزن کیا گیا، ترازو جھکنے کے بجائے ہلکا ہو گیا۔ نیک اعمال کا ترازو جھکنے کے بجائے، بھاری ہونے کے بجائے بالکل ہلکا ہو گیا۔ حیرت سے اس نیک شخص نے فرشتوں سے پوچھا، میں نے تو زندگی بھر اللہ کی عبادت کی، یا اللہ سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، اللہ میں نے تو زندگی بھر تیری عبادت کی، ہر وقت نماز پڑھتا رہا، ہر دن روزہ رکھتا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات میں قیام کرتا، رکوع سجود کرتا۔ جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی تھی تہجد کے وقت، اس وقت ایک میں ہی تھا جو اٹھ کر وضو کرتا ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور میں تیرے حضور جھکتا تھا۔ اللہ ہر دن روزہ رکھتا، زکوٰۃ دیتا، صدقہ کرتا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہا، پھر کیوں میری نجات نہیں ہوئی؟ پھر کیوں میری بخشش نہیں ہوئی؟ پھر کیوں میرے نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہو گیا؟ تب اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بولا، ہاں تم نے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، مگر تمہارے دل میں تکبر تھا، وہ تکبر جو شیطان کو خوش کرتا تھا اور رحمان کو ناراض کرتا تھا۔ تمہیں اپنی نیکیوں پر غرور تھا نا، تم لوگوں کو کم تر سمجھتے، انہیں حقیر جانتے تھے، اپنے علم اور عبادت پر فخر کرتے تھے، خود کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتے تھے، اور اپنے سجدوں کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے۔ خود کو بڑا نمازی تو سمجھتا تھا، لوگوں پر اتراتا تھا کہ لوگ بے نمازی ہیں، میں تو اللہ کے حضور بڑا مقام رکھنے والا ہوں۔ تمہارے اندر عاجزی نہیں تھی، تمہارے اندر تکبر تھا، تمہاری نیکیوں میں خلوص نہ تھا، تم عبادت رب کے لیے نہیں بلکہ اپنی تعریف کے لیے کرتے تھے کہ لوگ تجھے اچھا کہیں، لوگ تجھے متقی پرہیزگار کہیں۔ بس تو نے اس لیے عبادت کی کہ لوگ تجھے متقی کہیں، اچھا انسان کہیں۔ لوگوں نے اچھا کہہ دیا۔ جو شخص اپنی نیکیوں پر تکبر کرے اس کے سجدے آسمان تک نہیں پہنچتے میرے بھائیو۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سنتے ہی وہ شخص تڑپ اٹھا، رو رو کر معافیاں مانگنے لگا، لیکن وقت ختم ہو چکا تھا، دروازے بند ہو چکے تھے اور اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی صرف ظاہری عمل کا نام نہیں بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگر ہم عبادت تو کریں لیکن دل میں تکبر ہو، اگر ہم نمازیں تو پڑھیں لیکن دوسروں کو حقیر سمجھیں، اگر ہم زکوٰۃ تو دیں لیکن احسان جتائیں، اگر ہم دین کی بات کریں لیکن خود کو دوسروں سے بہتر سمجھیں، تو یاد رکھو یہ نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، غرور پسند نہیں ہے اللہ کو۔ آج کی نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ دین کو اپنی خواہشوں کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل میری قوم کے نوجوان، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے ان میں کہ وہ دین کو اپنی خواہشوں کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن گناہوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، گناہ ان کی مجبوری بن گئے۔ وہ دین کا نام بھی لینا چاہتے ہیں لیکن دل میں غرور بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ان کی ہو اور آخرت بھی ان کی ہو، لیکن یاد رکھو دنیا اور دین ایک ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ اگر نیت خالص ہو، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو، آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔
میرے محترم بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں قبول ہوں، خدارا عاجزی اختیار کرو، تکبر چھوڑ دو، دوسروں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دو، بس اپنی عبادتوں پر غور کرو، غرور مت کرو، اپنی عبادتوں پر غور کرو، غرور مت کرو، کیونکہ اگر تمہارے اندر عاجزی نہ ہوئی، انکساری نہ ہوئی، تو تمہاری نیکیاں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وزن نہیں رکھیں گی۔ یاد رکھو، شیطان بھی بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس کا تکبر اسے ہلاک کر گیا۔ جب شیطان بنا تو اس نے اپنے رب سے مہلت مانگی، وہ جانتا تھا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شیطان کو بھی یقین تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مگر اس نے اللہ سے قیامت تک کی زندگی مانگ لی، قیامت تک کی زندگی مانگ لی، اتنی لمبی زندگی مانگ لی تاکہ وہ انسانوں کو بہکانے کا مشن مکمل کر سکے۔ شیطان نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا، انہیں دنیا کے فریب میں ایسا الجھا دوں گا کہ یہ تیرے سجدے چھوڑ دیں گے، تیرے گھر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، تیرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، تیرے بندوں کے دلوں میں میں تکبر بھر دوں گا، انہیں حرام میں مزہ محسوس ہوگا، لطف آئے گا، ان کی آنکھیں نامحرموں پر جم جائیں گی، ان کے دل دنیا کی محبت میں اتنے مست ہو جائیں گے، اتنے مست ہو جائیں گے کہ قبر کا خوف ان کے ذہن سے مٹ جائے گا۔ میں انہیں اتنا گمراہ کر دوں گا، اتنا گمراہ کر دوں گا کہ وہ گناہ کرتے ہوئے ندامت بھی محسوس نہیں کریں گے، گناہ کرتے ہوئے شرمندگی بھی محسوس نہیں کریں گے، اور میں ان کے اندر توبہ کو اتنا مشکل کر دوں گا کہ وہ اپنی آخری سانس تک میرے جال میں پھنستے چلے جائیں گے، آخری سانس تک میرے جال میں پھنستے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ نے کیا کہا، سنیے، غور سے سنیے۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی، اے شیطان میں نے تجھے مہلت دی، مگر یاد رکھ میرے نیک بندے تیرے بالکل بھی قریب نہیں آئیں گے، میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، جو مجھ سے جڑ جائیں گے نا، میں انہیں تیرے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھوں گا۔ جو مجھ سے جڑ جائیں گے، جو میرے ہوں گے نا، وہ تیرے فریب میں آ ہی نہیں سکتے۔ اور آج دیکھ لو، شیطان اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ہے شیطان، کھلا دشمن ہے شیطان، ہر دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، ہر نفس میں خواہشیں پیدا کر رہا ہے، ہر آنکھ کو دنیا کے حسن میں الجھا رہا ہے، ہر جوان کو نفس کے بہاؤ میں گرا رہا ہے۔ اے انسان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ شیطان تیرا خیر خواہ ہے؟ ارے وہ تو خود جہنم میں جانے والا ہے۔ یاد رکھ، وہ ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان ہر حال میں تجھے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس دولت ہو مگر سکون نہ ہو، سکون کا ایک لمحہ بھی تمہیں میسر نہ ہو، تمہارے پاس وقت ہو مگر عبادت نہ ہو، تمہارے پاس زندگی ہو مگر تمہیں قبر کی فکر بالکل بھی نہ ہو، تمہارے پاس علم ہو مگر تمہیں ہدایت نصیب نہ ہو۔ وہ تمہیں روز گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے اور تم مزے سے اس کے فریب میں آ جاتے ہو، مگر یاد رکھو وقت بہت کم ہے۔ اگر آج تم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، خود کو نہ بدلا، اگر آج تم نے خود کو نہ بدلا، تو ایک دن تمہاری آنکھیں قبر میں جا کھلیں گی، اور تب تمہاری چیخیں نکل رہی ہوں گی، چیخیں نکل رہی ہوں گی، مگر سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شیطان تمہیں آخری لمحے تک کہتا رہے گا کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، مگر یاد رکھو میری قوم کے نوجوانوں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اگلی سانس بھی ملے گی یا نہیں تمہیں خود نہیں معلوم۔ پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ سجدے میں گر کر رونے کا وقت ہے ابھی، اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آ جائے جب تمہاری چیخیں بھی بے فائدہ ہو جائیں۔ شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا، میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے گھیر لوں گا،
انہیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گھیر لوں گا، ان کے دل میں دنیا کی محبت اس طرح بٹھا دوں گا کہ یہ بھٹک جائیں گے، ان کے خیالات کو آلودہ کر دوں گا، گندا کر دوں گا، ان کی نظریں حرام میں الجھا دوں گا۔ شیطان نے پورا زور لگا لیا، پورا زور لگا لیا، ہر راستہ گھیرنے کی کوشش کی، ہر راستے پر جال بچھایا، مگر 2 راستے بھول گیا۔ شیطان نے ہر ایک راستے پر اپنا جال بچھایا، مگر وہ 2 راستے بھول گیا۔ 2 دروازے ایسے چھوڑ دیے جن سے اللہ کا بندہ آسانی سے نکل کر اللہ کی طرف جا سکتا ہے، نیکی کی طرف جا سکتا ہے، آسانی سے نکل سکتا ہے۔ پہلا راستہ اوپر کا تھا، شیطان بھول گیا، یعنی اللہ کی رحمت کا دروازہ، دعا کا دروازہ، استغفار کا دروازہ، وہ دروازہ جس سے نکلنے والا کبھی شیطان کے قابو میں آ ہی نہیں سکتا۔ جس نے اپنی زبان سے یا اللہ مجھے معاف کر دے اتنا کہہ دیا، جس نے اپنی زبان سے یا اللہ مجھے معاف کر دے اتنا کہہ دیا، وہ شیطان کے شکنجے سے آزاد ہو گیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان یہ دروازہ کبھی نہ دیکھے۔ کون سا؟ اوپر والا دروازہ کبھی نہ دیکھے۔ وہ انسان کو غفلت میں رکھتا ہے۔ کون؟ شیطان غفلت میں رکھتا ہے، اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ اب تمہاری معافی بالکل بھی ممکن نہیں، تم بہت آگے جا چکے ہو، تمہارا اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ جبکہ اللہ کہتا ہے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تو سچے دل سے توبہ کر لے تو میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ مگر شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی بخشش کے دروازے خود ہی بند کر لے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان روئے نہ، خشیت الہی میں گڑ گڑائے نہ، اللہ کے حضور جھکے نہیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر انسان نے ایک بار بھی دل سے اللہ کو پکار لیا تو اللہ انسان کو آزاد کر دے گا۔ اگر انسان نے ایک بار بھی سچے دل سے اللہ کو پکار لیا تو انسان بچ جائے گا اور اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، اور پھر شیطان کی تمام چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ پہلا راستہ تو اوپر والا ہو گیا، اب دوسرا راستہ نیچے کا تھا، یعنی سجدے کا راستہ۔ شیطان نے انسان کو چاروں طرف سے گھیرنے کا دعویٰ کیا، مگر وہ نیچے جھکنے والے کو قابو نہ کر سکا۔ جو بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جو اپنا ماتھا 4 انچ کی پیشانی اللہ کے حضور ٹیک دیتا ہے نا، جو اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، جو سجدے میں اللہ سے مانگ لیتا ہے نا، اللہ سے مانگتا ہے نا،